اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا، اس جیسا کوئی ہم نے لاچار نہیں دیکھا۔ معزز حاضرین، اب میں آپ کے بیچ ایک ایسے خطیب کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں جو ایک طرف کروڑوں کی مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب ہے، تو دوسری طرف ایوان سیاست میں ہلچل مچا دینے والا مشیر اور ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دینے والا، جن سے میری مراد عزیزم جمیل صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا۔ قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کاپ جاتا ہے، قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کاپ جاتا ہے، ارے شیاطین لشکروں کا آشیانہ کاپ جاتا ہے۔ عمر کو اب تیغ لے کر آنے کی کیا ضرورت، عمر کو اب تیغ لے کر آنے کی کیا ضرورت، عمر کے نام سے سارا زمانہ کاپ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ محترم حضرات و سامعین کرام، عصر حاضر اور مسلمان، آج مجھے اس موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ یہ وہ تلخ موضوع اور حدیقتناک عنوان ہے جو دل کو تڑپا دیتا ہے، آنکھوں کو اشکبار کر دیتا ہے اور روح کو مضطرب کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی مقرر کے لیے اس موضوع پر خطاب کرنا گویا اپنے درد کے ساز کو چھیڑنے بلکہ اپنے دل کے زخموں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وعظ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وعظ کرتا ہوں، اپنے زخموں سے کھیلتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ موضوع ہمیں حال کے حالت زار پر بلاتا بھی ہے، گلستان ماضی کی سیر بھی کراتا ہے اور مستقبل کا آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ جب بات عصر حاضر میں مسلمانوں کی حالت و کیفیت کی آتی ہے تو فطری طور پر ہر مسلمان کا ذہن و دماغ اپنے ماضی کے نگار خانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ نگاہوں میں عہد گزشتہ کے سارے دلکش مناظر گھوم جاتے ہیں، خیالات و تصورات میں دور گزشتہ کی بو المونیا اور نرنگیاں جھلملانے لگتی ہے اور وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے جسے ہم نے کھو دیا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ جی ہاں، اسی اسلام کے ماننے والوں پر ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب انہی کا جلوہ تھا، انہی کا دبدبہ تھا، انہی کا شورا تھا، وہی جلال و جمال والے تھے، وہی فضل و کمال والے تھے، انہی کے ہاتھوں میں حکمرانی تھی اور انہی کے دل میں گل انسانیت کی نگہبانی تھی، انہی کے لیے مخصوص کار جہاں بینی و جہاں بانی تھی، فتح و کامرانی ان کے قدموں کو چومتی تھی، کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا استقبال کرتی تھی، اقبال مندی اور خوش قسمتی انہیں سلامی دیتی تھی۔ وہ جن راستے سے گزرتے تھے فضائے ان کے کردار و عمل کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، جس منزل پر خیمہ زن ہوتے تھے اس پر رشد و ہدایت کی روح پرور ہوائیں چلنے لگتی تھی، جس بستی میں آبادی میں داخل ہوتے وہاں کے باشندے ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چمتا جائے۔ عصر حاضر میں اسی اسلام کے ماننے والوں کی حالت و کیفیت بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، متضاد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالات بتلا رہے ہیں، ماحول اس کی عکاسی کر رہا ہے، فضا منظر کشی کر رہی ہے اور عصر رواں سارے احوال کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ برادران اسلام، اگر ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ اسلام سچا دین ہے، ہم مومن و مسلم ہیں اور باعلان خداوندی والعزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین کے عزت و عظمت اللہ اور
اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے خاص ہے. تو ذرا غور کرے, سوچے, سر دھونے, نالا و شیون کرے کہ اسی اسلام کو اختیار کر کے ایک کامیابیوں, کامرانیوں, خوشحالیوں اور سعادت مندیوں کے آسمان پر پہنچ جاتا ہے, اور وہیں دوسری جماعت طرح کی پستیوں میں دفن ہو جائے. یہ اچنبے کی بات نہیں تو اور کیا ہے, عجوبہ روزگار نہیں تو اور کیا ہے, حیرت و حسرت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. میرے دوستو, حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے. میں اسی جماعت گزشتہ کے ایک بدنصیب پر اور اسی آسمان عظمت کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہوں, مگر دل پر پتھر رکھ کر مجھے حقائق کو بیان کرنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سننا پڑے گا. ذرا بتائیے, کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ اصحاب اختیار و اقتدار تھے اور ہم بے بس و لاچار ہیں؟ وقت کے حکمرانوں اور فرما رواؤں کے تاج تخت ان کے قدموں میں آ پڑتے تھے, اور آج ہم اپنے دور کے لیڈروں اور سیاستدانوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے روب و جلال سے تو بڑے بڑے سرماؤں کے کلیجے تھرا جاتے تھے, اور آج ہم باطل قوتوں اور طاغوتی لشکروں سے خائف اور ہراساں ہیں. وہ قصر جور و ستم کے لیے برق آتشبان تھے, اور آج باطل کی برق بے اما ہمارے سروں, گھروں, آبادیوں, شہروں اور ملکوں پر مڈلا رہی ہے. غرض میں کیا کہوں تم سے, وہ صحرا نشی کیا تھے. غرض میں کیا کہوں تم سے, وہ صحرا نشی کیا تھے. جہاں گیرو, جہاں دارو, جہاں بارو, نوجوانان ملت, یہ کوئی ادیبانہ انشا پردازی یا شاعرانہ خیال آرائی نہیں ہے, بلکہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں. وہ کڑوی سچائی ہے جسے ہم سنتے, پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں. وہ حقیقی صورتحال ہے جس کا ہم آئے دن نظارہ کرتے ہیں. مشرق, مغرب, شمال, جنوب, ہر گوشے اور ہر خطے پر جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو عصر حاضر کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی, ذلت و رسوائی, لاچاریوں, مجبوری اور بے کسی و بے بسی کے دل روز مناظر دکھائی دیتے ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر عزیزان گرامی قدر باطل پوری قوت و طاقت کے ساتھ, عزم و حوصلے کے ساتھ, منصوبہ و سازش کے ساتھ, متحد و منظم ہو کر, کیل کانٹے سے لیس ہو کر, اسباب و وسائل سے مزین ہو کر میدان میں کود پڑا ہے, اور سب ہستی سے مسلم ملکوں, دینی تنظیموں, مذہبی جماعتوں اور اسلامی تحریکوں کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہے. وہ مغرب کی صلیبی تحریکیں ہو یا صہیونی تنظیمیں یا مشرقی ہندوت کی علم بردار پارٹیاں اور جماعتیں ہو, سب کا مقصد, سب کا مشن, سب کا منصوبہ, سب کی سازش, سب کی کوشش, سب کا عزم و ارادہ, سب کا نعرہ ایک ہے, اسلام کی بہتری اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی. اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہر ہتھکنڈا اپنا رہے ہیں, ہر طریقہ بروئے کار لا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اپنی گھناؤنی یورشوں, عیارانہ تخریب کاریوں, ناجائز حملوں, غیر انسانی الغاروں, فرعونی ستم رانیوں, شیطانی حیلہ سازیوں اور طاغوتی مکر بازیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں. مگر افسوس, صد افسوس, ہم اب بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, ہمیں اپنی شخصیت کی شناخت نہیں ہے, ہمیں اپنی حیثیت, قوت و طاقت کا اندازہ نہیں ہے. میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین حنیف اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.